اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو درود پاک، درود اہل بیت، جو کہ بہت ہی فضائل کا حامل، روحانیت میں ترقی کا حامل، اس کے علاوہ جائز مرادیں پوری کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بھی جائز مقصد کے لیے، اس کے علاوہ کسی بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے، روحانیت میں ترقی اضافے کے لیے، اور ایسی ترقی اور ایسا اضافہ جو کئی سال لوگوں کو ریاضتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ درود اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے بہت جلد اپنی روحانی منازل طے کر سکتے ہیں، اور ایسی زیارتیں اور ایسے مشاہدات اس درود پاک، درود اہل بیت کے صدقے ہوتے ہیں کہ جس کا مشاہدہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی زبان سے اس کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا فضیلت اور اتنی برکت والا یہ درود پاک ہے۔ ویسے تو درود شریف کوئی سا بھی پڑھا جائے تو اس کی فضیلت ہے، لیکن اس میں درود اہل بیت، جو اہل بیت پر خاص نام لے کر ان کو درود شریف جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، تو اس کے فضائل 50 گنا یعنی 10 کافی حد تک اس کے جو ہے وہ فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آج ہم اس درود شریف کے بارے میں بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں نے اس درود پاک کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کو جو فضائل حاصل ہوئے وہ کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو روحانی منزلیں ہیں وہ آسانی سے طے ہوں، اور کئی سال کا سفر وہ جو روحانیت میں طے کر رہا ہے، کئی سالوں کا سفر اس کا لمحوں میں طے ہو، تو ایسی صورت میں درود اہل بیت کو اپنا ورد اور اپنے معمول میں رکھا جائے۔ تو درود اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو 100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں کہ جو لمبے چلے کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اس میں کامیابی اور ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اب ان کا مقصد اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا ہے، تو ان کا جو مقصد ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ تو یہ درود شریف ایسا درود شریف ہے جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کو پڑھنے سے بہت سارے جن لوگوں نے اس کو پڑھا وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہی سارا منظر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں آنکھوں سے، اور آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جو کہ مشاہدات کی دنیا ہے، زیارتوں کی دنیا ہے، جس میں نوازا بھی جاتا ہے، جس میں آپ کو بہت سارے ذکر و اذکار بھی بتائے جاتے ہیں، بہت سارے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں، روحانی دنیا کا سفر بھی اس میں انسان طے کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست درود شریف ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کئی سالوں سے لوگوں کو اس چیز کا انتظار تھا کہ ہم کیسے اس دنیا سے آنکھیں بند ہو کر ایک نئی دنیا میں جا سکتے ہیں، کیسے ہم روحانی دنیا کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ تو آج درود اہل بیت ایک ایسا درود شریف ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے اپنی منازل طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ عام لوگ اس کو 100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، لیکن ایسے ٹائم میں پڑھیں، تہجد کا ٹائم ہو، یعنی رات کو تنہائی کا ٹائم ہو، ایسے وقت میں اس کو پڑھا جائے تو اس کا بے حد آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، کہ جس میں باادب طریقے سے بیٹھ کر آپ درود شریف کو پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی کے لیے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات بھی ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی اس کے لیے اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو روز 100 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں فلاں بزرگ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے اس درود شریف کے صدقے فلاں بزرگ کی زیارت ہو جائے، تو انشاءاللہ بعض لوگوں کو پہلے دن ہوئی، کچھ لوگوں کو کچھ دنوں میں ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ کی جتنی اور محبت اور عقیدت ان کے ساتھ ہوگی، لیکن پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھی کروٹ سونا ہے،
یہ خیال کریں کہ آپ نے پھر الٹا نہیں سونا. بعض لوگ سوتے ہیں تو الٹا ہو جاتے ہیں یا الٹا سوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ درود شریف پڑھ کے سوئیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے قبلے کی طرف منہ و سیدھی کروٹ سو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن یا تیسرے دن یا 7ویں دن، ویسے 21 دن تک کریں، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا کام ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے والے کا کوئی بھی کام رکتا نہیں. اگر آپ روحانی دنیا کے مسافر ہیں اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں. لیکن درود شریف ایک ایسا ذکر ہے کہ جو خود بھی قبول ہوتا ہے اور اس کے اپنے ساتھ جو دوسرے اعمال ہیں ان کو بھی قبول کرواتا ہے. یعنی خود تو وہ قبول ہی قبول ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دوسرے ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا ذکر جو آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ذکر و اذکار ہیں جو آپ کرتے ہیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں. لیکن درود شریف کی فضیلت ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے دوسرے اعمال کو بھی قبول کروا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص کو کرنا چاہے تو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے. ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.